قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم ان معاملات کو جو قرآن پاک میں نازل کر دیے گئے، وہ احکامات جو قرآن کی صورت میں آگئے، پیغمبر کے فرمان کی صورت میں آگئے، صحابہ کے طرز عمل کی صورت میں آگئے، ان کو فالو کرو، ان کی پیروی کرو، ان کو تسلیم کرو، ان کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے چلو۔ تو کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا۔ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو دیکھا۔ تو میرے بھائی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگر تمہارے باپ دادا کو دین کی سمجھ ہی نہیں تھی، ان مسائل سے واقف ہی نہیں تھے، ان کو سیدھے رستے کا پتہ ہی نہیں تھا، ہدایت پر ہی نہیں تھے، کیا پھر بھی انہیں کی رسموں کو مانو گے؟ صاف طور پر اللہ رب العالمین نے سمجھا دیا، آپ اپنے عقل کے زاویے کو ٹھیک کیجئے، اپنے قبلے کو ٹھیک کیجئے۔ تو گویا جب صاف طور پر اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی جو ہمارے باپ دادا تھے، اب سے پیچھے ہم دیکھیں نا، ہمارے باپ سے اوپر دادا یا پردادا، اس سے اوپر کی نسلیں ہماری غیر مسلم تھی عام طور پہ، اور بھئی کوئی بھی ہمارے عام طور پہ سادات کے علاوہ یا چند ایک اور قومیں ہیں، خاندان ہیں ایسے جن میں شروع سے اسلام چلا رہا ہے، یا صحابہ کی نسلیں، ان کے علاوہ جو ہمارے ارد گرد کے ماحول ہے دنیا کا، ان میں ہمارے باپ دادا مسلمان ہوئے تو آج ہم مسلمان۔ شروع سے ہمارے نبی نے ہمیں کلمہ نہیں پڑھایا ہمارے ماں باپ کو، ہمارے باپ دادا کو، تو پتہ یہ چلا کہ بہت سی رسمیں غیر مسلموں کی آج بھی ہمارے اندر آ چکی ہیں۔ ہندوستان سے کتنی رسمیں آج ہمارے اندر آ چکی ہیں، انہی کی رسمیں، شادی کا موقع ہو، فوتگی کا موقع ہو، خوشی کا ہو، غمی کا ہو، کوئی بھی ہو، کتنی رسمیں اپنے اندر آج بھی ہم ان کے لیے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان رسموں کو چھوڑ دو، قرآن کی بات مانو۔ قرآن کیا سمجھاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی کی مانو گے تو خیر ہے، اسی کی وجہ سے تمہیں پیروی کرنے پر تمہیں جنت ملے گی، تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پیارے نبی کی سنت کے مطابق تمہاری زندگی بن جائیں گی، ورنہ انہی جہالت کی رسموں پہ چلتے رہے، انہی رسموں کو پورا کرتے رہے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی مرضیات پورے کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری معاملات سے بیزاری کا اظہار فرمائیں گے کل قیامت کے دن۔ تو کس منہ سے لے کر جاؤ گے؟ آج ہم دیکھتے نہیں ہیں، مثال دے دیتا ہوں، شادی کے موقع پر کتنی رسمیں ہمارے اندر فضول قسم کی آ گئی ہیں۔ کیا ہوتا ہے بھئی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہماری ناک نہ کٹ جائے، بھئی کہیں گے کیا کہ ماں باپ کے خاطر جنہوں نے تمہیں اتنا کچھ بنا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تمہیں اس سٹیج پہ کھڑا کر دیا، تو کیا پھر بھی ماں باپ کے نام پر تم یہ کچھ نہیں کرتے؟ کیا دو چار دیگے نہیں لگا سکتے؟ طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں، پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے۔ اب لاکھوں روپے خرچ کرنے ہیں پر وہ ہے رسم میں، اگر یہی سنت کے مطابق ہو جائے، اس میں دکھلاوا نہ ہو، یہ آپ خرچ کرنا ہے، یہی آپ کسی دین کی جگہ پہ لگا دیں، کسی غریب کی ضرورت پورے کر دیں، اپنے غریبوں کے حقوق ادا کر دیں، کسی کا سہارا بن جائیں، ہر گھر میں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، کوئی غریب بھی ہیں، ان کی مدد کر دی جائے، کوئی نہ کوئی نیکی اور کر لی جائے، نہ کہ یہ کھلانے پلانے کی رسمیں، امیروں کو بلایا جا رہا ہے اور بڑی بڑی ڈشیں بنائی جا رہی ہیں، سارے معاملات کیے جا رہے ہیں، تو یہ سارا کا سارا دکھلاوا ہے، جس کو میرے محبوب نے فرمایا من تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے خیرات کی، دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا، دکھلاوے کے لیے خرچہ کیا، کوئی بھی نیکی کو دکھلاوے کے لیے کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں شرک جیسا گناہ ہے، اور جو شرک جیسا گناہ کرے تو ہے وہ عبادت نیکی کرنا چاہ رہے تھے، اس میں گناہ کتنا بڑا کما لیا، سارا کا سارا ضائع ہو گیا۔ پھر ہوگا کیا؟ وہی ہوگا نا کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال حسن، اتنا پیسہ بھی خرچ کر دیا، دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا، لوگ آئیں گے کھا کر چلے جائیں گے اور طرح طرح کی باتیں کر جائیں گے، نمک کم تھا، صحیح نہیں بنا، ٹھیک ہے کم رہ گیا تھوڑا سا، کسی کو سالن نہ ملا، روٹی نہ ملی، بوٹی نہ ملی، تو اتنوں کو بلایا کیوں تھا اگر نہیں کر سکتے تھے؟ تو کوئی راضی نہیں ہوتا، پیٹ بھر دیں گے تب بھی راضی نہیں ہوں گے، وہ کھا کر جائیں گے، دعا کرنا بھی نصیب نہیں ہوگا آپ کے لیے ان کو۔ یہ نہیں کہ ادھر سے کھائیں گے یہاں پر مسجد میں آ جائیں گے اور مسجد میں آ کر ان کے لیے 2 نفل پڑھیں گے، ہرگز نہیں، اس کی امید نہ رکھنا، کوئی کسی کے لیے دعا نہیں۔ تو میرے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، او کما قال علیہ السلام، تیرا کھانا بندے کھائے تو نیک لوگ کھائیں، پرہیزگار لوگ کھائیں، دیندار لوگ کھائیں۔
اور کھلاتے ہیں کن کو؟ فوتگی کے موقع پر کن کو کھلایا جا رہا؟ انہی کو کھلایا جاتا ہے جو کہ عام طور پہ نماز کے قریب نہیں جاتے. سمجھے، ان رسموں میں پہنچ جاتے ہیں، کھانے پینے کا سسٹم چلتا ہے. میرے بھائی کر تو نیکی رہے تھے آپ، لیکن کر کتنا بڑا گناہ گئے. ٹھیک ہے، اتنا پیسہ بھی ضائع، دنیا بھی ضائع، آخرت بھی ضائع، اللہ کی نظر میں بھی گر گئے. ہوگا کیا؟ ہوگا میرے بھائی پھر یہی کہ تم ان نیکیوں سے محروم ہو جاؤ گے، اور یہ سارا کا سارا پیسہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک کھجور کا دانہ خالص نیت اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے تو احد پہاڑ جیسا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن اگر دکھلاوا ہوا، ریاکاری ہوئی، اگر ایک بندہ ریاکاری کرتا ہوا احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہی سونا چاندی گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا. اس کے کیوں دکھلاوا کیا؟ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ فرمائیں گے کل قیامت کے دن کہ جب جس کے لیے دکھایا تھا جس کو، اسی سے جا اس کی وہ لے لے، اس کا اجر لے لے جا کے، اور کوئی کسی کو اجر نہیں دے سکے گا. تو گویا ضائع ہو جائے گا سارا مال. تو میرے بھائی دوستو، ہم آپ کے مال بھی بچاتے ہیں، اعمال بھی بچاتے ہیں. اپنے علماء کے ساتھ تعلق رکھیں، ان رسومات میں لوگوں کے پیچھے نہ چلیں، اپنے پیارے نبی کے سنت طریقوں کو دیکھیں، صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، اللہ کی پسند کے مطابق یہ معاملات کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں کریں گے فائدہ ہو جائے گا. اگر مرضی کریں گے، رسمیں پوری کریں گے، سنتوں سے بھاگیں گے، بدعات کی طرف جائیں گے، تو میرے بھائی گمراہی ہے.